بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ غزل میں سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزلوں کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلباء، شاعر کا تعارف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت، سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ قومی و ملی شاعر ہیں جو اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو بلندی کردار، عمل پہم، جہد مسلسل، استقلال اور خود اعتمادی کا سبق دینا چاہتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری حکیمانہ وقار، مذہبی جوش و جلال اور درد مندانہ تڑپ کا بہترین مرکب ہے۔ ان کی شاعری اپنے وقت کے سیاسی، سماجی، اخلاقی مسائل اور ان پر بصیرت افروز تبصروں کا گراں قدر مجموعہ ہے۔ عزیز طلباء، اقبال نے اپنے شاعرانہ افکار کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا، جو بعد میں پاکستان کی صورت میں واضح حقیقت بن کر ابھرا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غزل کو ایک نئی جہت سے روشناس کرایا۔ اردو کی وہ غزل جو زمین پر رینگ رہی تھی، اسے ایک نیا رخ دیا۔ در حقیقت ہمیں کہنا چاہیے کہ اردو غزل کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اقبال نے تمام خارجی مسائل کو کمال درجے کے شاعرانہ حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مضمون آفرینی، فکر کی گہرائی، تخیل کی بلندی اور جذبے کی شدت، یہ تمام عناصر اقبال کی غزل میں موجود ہیں۔ اقبال کی غزل میں خودی کا درس ہے۔ وہ خودی کے ذریعے مرد مومن کی تکمیل چاہتے ہیں۔ انہوں نے غزل کے دامن کو وسیع کیا اور ایک نئے اسلوب سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ عید کے موقع پر گھر میں سوئیاں پکی تھیں، ان میں دہی ملا کر کھا لیا، جس کی وجہ سے بیماری میں شدت آ گئی۔ آپ کو دق کا مرض تھا۔ بلاخر اسی مرض میں 21 اپریل 1938 کو خلق کے لم یزل سے جا ملے۔ ان کا مزار لاہور میں ہر خاص و عام کے لیے مرجع خلائق ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا مختصر تعارف۔ اب ہم اپنے سلیبس میں شامل ان کی غزل کی تشریح کرنا سیکھتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق کے معنی ہے محبت۔ آداب خود آگاہی کی ترکیب کا مطلب ہے اپنے آپ کو یا اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب۔ اسرار شہنشاہی کے معنی ہیں بادشاہت کے راز یا حکمرانی کے بید۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا: جب عشق خود کی پہچان عطا کرتا ہے تو پھر غلام بھی بادشاہی کا بید حاصل کر لیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ غلام بھی بادشاہی کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ تشریح: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کا مفہوم کلاسیکی اردو شاعری سے ذرا ہٹ کر لیا ہے۔ عزیز طلباء، بلکہ اقبال کے نزدیک عشق کا وسیع مفہوم ہے اور اس کے لیے اقبال نے مختلف تعبیریں اور تفسیریں پیش کی ہیں۔ عشق کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر علامہ اقبال کہتے ہیں: مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عزیز طلباء، عملی زندگی میں جو خطرات پیش آتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے جس جرت، استقامت اور جاں بازی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عشق کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ عشق کبھی ڈرتا اور جھکتا نہیں۔ عشق کی پرواز زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔
इश्क की एक जिस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। इकबाल कहते हैं कि इश्क की एक जिस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनों आसमां को बेकरां समझा था मैं, इस जमीनों आसमां को बेकरां समझा था मैं। तो तशरीह तलब शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब इश्क की बदौलत इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो फिर वो गुलाम नहीं रहता, बल्कि बादशाहत के राज जान लेता है। दरअसल जो अपने आप को पहचान लेता है वो रब को पहचान लेता है, क्योंकि सूफिया का कौल है, मिन अरफ नफ्सी ही फ़कद अरफ रब्बी ही। जब एक मर्द मुसलमान अपने रब को पहचान लेता है तो फिर दुनियावी बादशाहत उसके सामने कोई वक़्त नहीं रखती। इकबाल के नज़दीक मर्द मोमन को अपनी खुदी मजबूत करने के लिए इश्क की ज़रूरत होती है। इश्क कुर्बानी का जज्बा सिखाता है। इश्क की बदौलत इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। इकबाल इसलिए सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के इश्क की बात करते हैं कि किस तरह उनकी नज़रों में बड़े बड़े शाही मरातब हीच थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल अपने आमाल की बुनियाद इश्क पर रखने की ताकीद करते नजर आते हैं। अल्लामा इकबाल का एक और शेर है, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमाल की बुनियाद रख। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। शेर नंबर 2। अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो। अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। हाथ आना का मतलब है हासिल करना, मिलना या मयसर आना, दस्तयाब होना। और आहे सहरगाही का मानी है सुबह के वक्त की जाने वाली इबादत और दुआ। मफहूम, फरीदुद्दीन अतार और मौलाना रूम जैसे सूफी हों या फखरुद्दीन राजी और इमाम गजाली जैसे फलसफादान, सब सुबह के वक्त आहोजारी की वजह से कामयाब हुए हैं। तशरीह तलब शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शख्सियात का जिक्र किया है जो अपने अपने काम में दर्जाए कमाल रखते हैं। उन्होंने इन चारों को नमूना बनाकर पेश किया और उम्मत मुसलमा को नसीहत कर रहे हैं कि मसलसल मेहनत ही से कोई फर्द कामयाब हो सकता है। फ़कत इल्म हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इसके साथ अमली ज़िंदगी बहुत बड़ी हकीकत है। इकबाल फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अजीज तुलबा, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी फर्द हो, जब तक वो खुदा की ज़ात के करीब नहीं होगा वो कामयाब नहीं हो सकता। रूमी, अतारी, राजी और गजाली जैसी असीम हस्तियों ने भी अपनी मेहनत और खुदा की ज़ात पर यकीन की बदौलत तरक्की हासिल की है। सुबह सवेरे खुदा की इबादत करना और वो भी दिन के आगाज में, तो यकीनन ज़ाते बारे ताला की खुशनुदी हासिल होती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खुद भी सहर खेज थे, इसलिए वो अपना ज़ाती तजर्बा बयान कर रहे हैं कि सुबह सवेरे अल्लाह ताला के हजूर में गिरिया उसारी करने से ही अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। इसलिए इकबाल ने मुसलमान उम्मत की तवज्जो सहर खेजी की तरफ मबजूल कराई है और बाज़ जगहों पर कुछ यूं शिकायत करते हैं कि किस कदर तुम पे ग्रां सुबह की बेदारी है। ये नौजवान मुस्लिम को मुखातब करते हुए इकबाल कहते हैं, किस कदर तुम पे ग्रां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तशरीह तलब शेर में इकबाल ने 2 ग्रोहों का जिक्र किया है। एक ग्रोह फलसफे की नुमाइंदगी करता है और उसका तल्लक अकल से है, जबकि दूसरा सूफी शायरों का ग्रोह है जो इश्क से तल्लक वाबस्ता किए हुए हैं। इन दोनों ग्रोहों के बारे में अल्लामा इकबाल का ख्याल है कि सुबह सवेरे बीदार होने और आहाजारी के बगैर हिसाब करना
یا کوئی چیز حاصل کرنا، مقام حاصل کرنا، مقام و مرتبہ پانا ناممکن ہے۔ شعر نمبر 3۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید کے معنی ہیں مایوس نا امید، رہبر فرزانہ عقل مند رہنما دانا رہبر، کم کوش کے معنی ہیں محنت سے گریزاں جی چرانے والے، کوشش نہ کرنے والے، بے ذوق ذوق و شوق سے عاری لوگ، راہی مسافر۔ مفہوم: اے سمجھدار رہنما ان سے نا امید نہ ہو، یہ لوگ سست ضرور ہیں لیکن بے ذوق نہیں۔ تشریح: عزیز طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے 1857 عیسوی میں جب مسلمان اپنا آخری زور انگریزوں کے خلاف لگا چکے اور بدقسمتی سے ناکام ہوئے تو مسلمانوں میں مایوسی کے سائے طویل تر ہوتے گئے۔ اقبال کے زمانے میں کچھ سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی، لیکن قوم اب بھی خواب غفلت میں تھی، اس لیے جس نے بھی اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جلد اس کے ناتواں کندھے جواب دے گئے۔ اقبال انہی رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم شروع ہی سے ایسی نہ تھی، اس کا ماضی تابناک ہے، یہ اب سست ہوئی ہے لیکن بے ذوق ہرگز نہیں، بس ذرا جگانے کی ضرورت ہے۔ اقبال رہنماؤں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم گھبرانا نہیں، کیونکہ تم پر انتہائی کڑا وقت ہے اور اس وقت تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا، تمہیں موج بلا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اقبال رہنماؤں میں حوصلہ اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پکار اٹھیں، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بمر میں ہے۔ زامن جعفری کا شعر ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بمر میں ہے۔ عزیز طلباء، مسلمانوں پر انتہائی مصیبت کا وقت تھا، حتیٰ کہ عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک وقت میں چھوڑ کر لندن جا چکے تھے، جو کہ اقبال کے خط لکھنے پر واپس آئے۔ اس دور میں اقبال اپنے رہنماؤں کو ثابت قدمی کا مشورہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عقلمند رہنما، اپنی قوم سے نا امید ہو کر ان کی رہبری و رہنمائی سے دستبردار نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اس قوم کے افراد بے عملی کا شکار ہیں اور عمل اور کوشش سے گھبراتے ہیں، سخت کوش ہونے کی بجائے کم کوش ضرور ہیں، لیکن ذوق و شوق کی کمی نہیں ہے۔ یہ عمل میں کوتاہی تو کر رہے ہیں مگر ان کے دلوں میں جذبہ شوق موجود ہے۔ اے رہنما، تو عقل اور بصیرت کا مالک ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو رہا ہے تو پھر ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ ذرا تدبر کر اور اپنا منصب سنبھال، کیونکہ اقبال ہی کے لفظوں میں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس شعر میں ذوق کا لفظ جو اقبال نے استعمال کیا ہے، اس کا معنی ہے کہ دھیمی دھیمی جلنے والی چنگاری کی طرح اشارہ کر رہا ہے جو ابھی شعلہ نہ بنی ہو۔ شعر نمبر 4۔ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی سے مراد ہے خدا کی ذات میں فنا ہونے والا پرندہ، مراد مرد مومن، کوتاہی کمی۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے: اے مرد مومن، جس رزق کو حاصل کرنے میں پرواز میں کمی ہو، اس رزق سے موت اچھی ہے۔ تشریح: علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا مرد مومن کے لیے مختلف تشبیہات و استعارات کا سہارا لیا ہے۔
اس شعر میں وہ مرد مومن کے لیے طائر لا ہوتی یا شاہین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ دراصل معرفت کی آخری منزل لاہوت ہے، یہاں سے آگے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہوتے ہیں، اور اسی مناسبت سے طائر لاہوتی وہ پرندہ ہے جو انتہائی بلند ترین مقام تک رسائی رکھتا ہو۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال کی شاعری میں خودداری کا وصف بدرجہ اتم موجود ہے، اس لیے اقبال شاہین کو بار بار اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں کہ یہ پرندہ خودداری کی دولت سے مالا مال ہے۔ خود اقبال اس بارے میں کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ عزیز طلباء، اقبال درس خودداری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ذرا بر کوتاہی بھی جائز نہیں۔ صرف چند ٹکوں کی خاطر اپنے مقام اور منصب پر داغ لگا لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اگرچہ رزق کا حصول ایک آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش میں اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور اپنی انا اور خودی کو گروی رکھ کر اپنے پیٹ کے ایندھن کو نہیں بھرنا چاہیے۔ ایسا رزق جو حق کے راستے سے ہٹا رہا ہو، اس کو حاصل کرنے کی بجائے انسان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ موت کو ترجیح دے۔ اسی طرح اقبال غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بھی انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کے سامنے دنیاوی جاہ و جلال کے لیے دستے سوال دراز کرتا ہے تو گویا وہ اپنی خودی کو نکال باہر کرتا ہے۔ شعر نمبر 5، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہبی، مرد فقیر اللہ کا نیک بندہ، بوئے اسد اللہبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی خوبی۔ مفہوم: دارا اور سکندر سے مرد درویش ہی بہتر ہے، جس کے تربیت یافتہ غلاموں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی خوبیاں ہیں۔ تشریح طلب شعر میں اقبال نے 3 شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ پہلے مصرے میں دارا اور سکندر، جبکہ دوسرے مصرے میں اسد اللہ جیسے نام ہیں۔ پہلے مصرے میں دنیاوی جاہ و جلال رکھنے والے 2 بادشاہوں کا ذکر ہے، جن کے نام دارا اور سکندر ہیں۔ دنیا ان کی بادشاہت کا نام سنتی ہے، اور ان 2 افراد نے اپنی فتوحات سے پوری دنیا پر اپنے ستوت کا سکہ بٹھایا ہے۔ جبکہ دوسرے مصرے میں ایک ایسے مرد مومن کا نام ہے جن کے ٹھوکر سے درائے خیبر لڑکھڑاتا ہوا گر پڑا۔ بندہ حق کا ذکر ہے کہ جن کے نام سے کفار کے چھکے چھوٹ جاتے تھے، اور جن کی زندگی ایسی سادہ کہ گھر میں کئی روز تک چولہا نہ جلے، لیکن آج بھی ان کا روزہ مرجائے خلائق ہے۔ اقبال نے فرمایا، نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عزیز طلباء، ایک طرف دنیا کی تذکیر کرنے والے وہ بادشاہ ہیں جن کا مقصد دنیا کے دولت قدے پر قبضہ جمانا ہے، اور دوسری طرف وہ مرد مومن ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو شکست دینے کے باوجود دولت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور رضا الہی کے تابع ہیں، جو دولت کے انبار کے بدلے فقر کو اختیار کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر سے تو وہ مرد مومن ہی اچھا ہے کہ جس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ وہ فقر اختیار کرتا ہے، اور اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہے۔ علامہ اقبال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر فقر کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، جس میں ان کے فلسفہ خودی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔
शेर नंबर 6। आईने जुआ मरदा हक गोई ओ बेबाकी। आईने जुआ मरदा हक गोई ओ बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। आईने जुआ मर्दा बहादुरों का शेवा, नौजवानों का तरीका, हक गोई सच बोलना रास्त गोई, बेबाकी बेखौफी, रुबाही लोमड़ी की तरह होना, लोमड़ी की मानद मकरो फरेब और धोखा देने की आदत। इस दुनिया में जवान मर्दों का दस्तूर हक बात कहना और बेबाकी है। अल्लाह के शेर कभी भी लोमड़ी जैसी मक्कारी से कोई काम नहीं करते। तशरीह तशरीह तलब शेर में इकबाल ने मर्द मोमन की वो खूबियां बयान की हैं कि मर्द मोमन हक्कू और बेबाक होता है। मर्द मोमन सुकरात की मानद जहर का प्याला तो पी सकता है, लेकिन कभी भी झूठ को सच नहीं कह सकता। तारीख शाहद है कि जब भी बादल ने सच से टक्कर ली है, नामुराद लौटा है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसालम बर्दाश्त किए, लेकिन मलाजमत इख्तियार ना की। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोड़े खाए, लेकिन कुरान मजीद को मखलूक सफर ना किया। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो दहकते कोलों पर लटाए गए, लेकिन कलमाए हक को न छोड़ा, क्योंकि उनके दिलों में ईमान की शमा रोशन थी, जो उन्हें राह रास्त पर कायम रखने हुए थी। पुरअज़म और बुलंद हौसला मुसलमान कभी हक के रास्ते को अपनाते हुए किसी से नहीं डरता, बल्कि शेरों की सी जिंदगी बसर करता है और हक पर डट जाता है। वो खल्के खुदा को धोखा नहीं देता, लोमड़ी जैसे बुज़दिलाना हरबे इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो सीना सफर होकर जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हजरत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह की तरह, जिसने जहांगीर के जमाने में जुल्म के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। इकबाल उनके लिए फरमाते हैं, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी एहरार, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी एहरार। अजीज तुलबा, इकबाल रास्त गोई और बेबाकी का दर्स एक हदीस मुबारका से लेते हैं, जिसका मफहूम ये है, बेहतरीन जहाद जाबर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना है। चुनाचे मर्द हक वो होता है जो बज़ाहिर आम सी जिंदगी बसर करता है और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस होता है, सादा आदमी होता है, सादा खाना खाता है, सादा कपड़े पहनता है, जमीन पर सोता है, लेकिन वो बादशाहों से नहीं डरता, बल्कि बादशाह खुद उससे डरते हैं। इकबाल कहते हैं, ना पूछ इनका इन खर का पूछों की, अरादत हो तो देख इनको, ना पूछ इन खर का पोछों की, अरादत हो तो देख इनको, जदे बैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, जदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इकबाल कहते हैं कि मर्द मोमन भी ना तो हक बात कहने से डरता है और ना किसी के सामने झुकता है, बल्कि वो जुल्म के खिलाफ डट जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इकबाल की पूरी गजल नौजवानों से खताब है। इकबाल का मौजू ही मुसलमान जवान मर्द है कि वो खुद ही को पहचाने, अपने आप को पहचाने। इस तरह से इकबाल का तसव्वुर इश्क जो है वो क्लासिकी शोरा से बहुत अलग है। उम्मीद करता हूं कि इस गजल की तशरीह आपके लिए फायदा मंद होगी। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हामियों नासर।